30 دفعہ یہ، 33 دفعہ 34 دفعہ یہ اللہ اکبر وغیرہ یہ عبادتیں سکھائیں، یہ ذکر الہی کر لیا کرو، تو تم ان سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس دنیا کی زندگی تو زیادہ سے زیادہ بس تمام تر جنت ہو اور باہوش جنت ہو تو 100 سال تک جاری رہے گی، اس کے بھی دونوں کنارے ان لذتوں سے محروم ہی رہتے ہیں، اور آخری کنارہ تو کئی دفعہ تکلیفوں میں کٹتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جس کا مطلب ہے 10 گنا نیکی کا اجر ملے گا۔ 50 سالہ فعال زندگی کے مقابل پر تمہیں خدا تعالیٰ 10 گنا نعمت عطا کر دے گا۔ امیروں کو بھنک پڑ گئی، یہ کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ بیٹھے کیا کرتے رہتے ہیں؟ پتہ کیا تو برات سب ہو جائی، وہ بھی بیٹھ گئے، پھر شکایت لے کے یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ اب میں فرمایا پھر میں خدا کے فضل سے نہیں لڑ سکتا، کوئی نہیں لڑ سکتا۔ اللہ نے فضل فرمایا تم صبر کرو، پھر اس کے پاس اجر ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، میں کیسے روک سکتا ہوں؟ یہ وہ عظمت کردار ہے جو میں جماعت احمدیہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور ایسی چھوٹی چھوٹی گھٹیا باتوں پر کہ فلاں نے زیادہ خرچ کر دیا تکلیف محسوس کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک اور تکلیف محسوس کرنی چاہیے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ بہت سے امیر ہمارے ایسے ہیں جو اتنی لغو حرکتیں کرتے ہیں شادیوں پر کہ کراہت آنی چاہیے اور ان پر رحم آنا چاہیے۔ وہ ساری بیہودہ باتیں جن سے حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں نکالا اور روشنیوں میں لے کر آئے، وہ نقالی کرتے ہوئے سب باتیں دہرانا چاہتے ہیں۔ بعضوں کے ہاں تو سنا بینڈ بھی آ جاتے ہیں، اور وہ تمام بیہودہ باتیں بے حد ضیاء اور دولت کا اس طرح لٹانا کہ جس طرح وہ خاک اڑائی جا رہی ہو، اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اور یہ نہیں سوچتے کہ قرآن کریم نے دولت کے بعض مصارف کو تمہارے فائدے کا نہیں بلکہ نقصان کا مجھے بتایا ہے۔ کہتا ہے یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں جو اس طرح اپنے رزق کو برباد کرتے ہیں، اور ان کی طرز جو ہے، جس طرز سے وہ شادیاں مناتے ہیں، اس کے اوپر کوئی دلیل کے ساتھ حرف رکھ سکے یا نہ رکھ سکے، لیکن مزاج بول رہا ہوتا ہے کہ یہ احمدیت کے مزاج سے ہٹ چکے ہیں، یہ دنیا داری کے مزاج میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب ان کو کہیں گے تو ناراض ہوں گے، تم کون ہوتے ہو؟ کیا مطلب ہے ہر بات میں قانون؟ نظام جماعت کیا چیز ہے؟ کہیں یا نہ کہیں دل میں یہی کیا سوچتے ہیں، اور ہوتا کون ہے کوئی ہمیں روکنے والا؟ ان کو کرنے دو، پھر انہوں نے اپنی دنیا الگ بنا لی ہے، تم جلتے کیوں ہو؟ تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ دنیا تمہاری نہیں بنائی۔ بس زیادہ سے زیادہ یہ حق ہے کہ ان کو سمجھاؤ کہ اللہ کا خوف کرو، اس طرح پیسے برباد نہ کرو، نئی رسمیں جاری نہ کرو، ہمارا کردار عظیم ہے، سادگی اور اس جو متوازن خرچ ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشیاں منانی چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ موت کا بھی وہی عالم ہو اور خوشی کا بھی وہی عالم ہو، شادی ہو رہی ہو اور موت ہو رہی ہو، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کس وجہ سے صاحبان لگے ہوئے ہیں۔ خوشی بولتی ہے، خوشی میں ایک ترنم پیدا ہوتا ہے، اس کی آواز لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس میں رنگ ہوتا ہے، بو ہوتی ہے، اور یہی چیزیں غم کی حالت میں اور کیفیت اختیار وہ نوحے بن جایا کرتی ہیں۔ تو یہ فرق تو رکھنا ہوگا ہمیں سوسائٹی میں، مگر سادگی کی تعلیم دینا، ان کو سمجھانا کہ کچھ حوصلے سے بات کرو، گندی رسمیں اختیار نہ کرو، یہ سب کا فرض ہے، مگر ہمدردی کے ساتھ، غصے کے ساتھ نہیں۔ جہاں آپ نے غصے سے بات کی، جہاں ایسے خط لکھے جیسے مجھے لکھے جاتے ہیں، صاف لگتا ہے کہ ایک طبیعت میں ایک غضب پیدا ہو گیا ہے، یہ لوگ یوں کر رہے ہیں اور ہم ان کو یوں نیچے گرا کے دیکھیں، جماعت سزا کیوں نہیں دیتی، ان کو نکال کے باہر پھینکو، ان سے یہ کرو وہ کرو۔ یہ ساری باتیں غضب میں جڑیں بنائے ہوئے ہیں، اور غضب میں جڑیں بنانے کی ایمان میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رحم میں نصیحت کی جڑیں ہوں تو نصیحت پیاری لگتی ہے، حوصلہ بڑھتا، تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک انسان وسیع حوصلہ مومن ہو تو دیکھے گا اور گزر جائے گا اس طرح کہ انا للہ، یہ کیا ہو رہا ہے بیچاروں کو۔ توفیق ہوئی تو نصیحت کر دے گا، ورنہ دل میں ناپسند کرے گا، ان کے لیے دعا کرے گا۔ تیسری بات جو میں نے اس میں خاص طور پر لکھی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے معاشرے میں یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ اگر ہم زیادہ خرچ کی توفیق رکھتے ہیں تو دوسروں کی بچیاں ہیں، وہ صبر کریں یا نہ، ان کا دل تو چاہتا ہے نا،
تو اپنی ہر شادی پر اگر 10واں حصہ مثلا تم اس غرض سے مخفی طور پر جماعت کے سپرد کر دو یا کچھ غریبوں کو طاق لو کہ یہ گھر ہیں، جب ان کی شادیاں ہوں گی تو میں ان پہ خرچ کروں گا، ان کے لیے معمولی اپنے حالات کے مطابق دعوت کا انتظام کر دیں تو کیا نقصان ہے؟ فائدہ ہوگا، محبتیں آپس میں بڑھیں گی بجائے اس کے کہ یہ فرق نفرتوں میں تبدیل ہوں گے، یہ قرب کا موجب بن جائیں گے، ایک دوسرے کے قریب کرنے کا موجب بنیں گے۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا تھا کہ بعض دفعہ جماعت بھی مخفی ہاتھ سے ایسے لوگوں کی مدد کر سکتی ہے، آپ کے پاس توفیق نہیں مقامی طور پر مجھے لکھ دیا کریں، اور ہو رہا ہے اس طرح۔ میں نے جب تحریک کی تھی کہ اتنے لوگوں کی شادیاں کروائیں جن کو توفیق ہو، تو مجھے کئی خط آتے ہیں اور ہم کروا رہے ہیں، لیکن حیثیت اور توفیق کے مطابق یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک غریب آدمی 1000 آدمی کی اسی طرح دعوت کرے، اسی طرح کم پر پیسے ضائع کرے۔ وہ روزمرہ جو زندگی گزار رہا ہے اس کی نسبت تو قائم رکھے، اگر 1000 کو نہیں بلانا چند کو بلا لے۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے لجنات میں سے جو نیک دل خواتین ہیں وہ ایسے موقع پر پہنچ جائے کریں کہ ہم تمہارا کھانا پکا دیتی ہیں، کچھ بہنیں مل کر اس کا انتظام کر دیں، 10 15 20 کو بلاؤ اور اس میں امیر بھی حاضر ہوا کریں، اس سے ان کو رونق ملے گی، حوصلہ ملے گا اور شادی میں ایک خاص پیار کا رنگ پیدا ہو جائے گا۔ بس مجھ سے یہ توقع نہ رکھیں کہ میں اپنے مزاج کے خلاف آپ کی ہر بات مانتا چلا جاؤں۔ میرا وہ مزاج جو اس کو میں خدا کے مزاج کے تابع درست سمجھ رہا ہوں، اس میں تبدیلی نہیں کروں گا۔ جب اگلا خلیفہ آئے گا تو اس سے جو چاہیں کروا لیں، جو وہ بھی اسی طرح کرے گا، مگر اس کا مزاج آپ کے مطابق ہوگا تو مانے گا ورنہ نہیں مانے گا۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خدا حافظ۔